الیہ یرد علم الساعہ. آج تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جانتا نہیں ہے. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں, میں ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. قیامت کا علم اللہ کی طرف ہی لٹایا جاتا ہے, لٹایا جاتا ہے. یعنی جب بھی بات کہیں تو کہیں وہ جانے اور اس کا کام جانے, کب قیامت بیرکار نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم بتایا. باقی رہا یہ کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا, اس جہان میں اور اگلے جہان میں. یہاں علم قیامت کا ذکر ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انسا. جو پھل نکلتے ہیں, فروٹ نکلتے ہیں درختوں سے, جب وہ اپنی پہلی حالت پر ہوتے ہیں نا اپنے شگوفوں کے اندر, یعنی وہ پھوٹتے ہیں, جب وہ پھوٹنے سے پہلے ان کی تاثیر, کب پھوٹنا ہے, کب بڑے ہونا ہے, کیسے باہر نکلنا ہے, اور کن کن ہواؤں کی ضرورت ہے, کتنی اس کو حرارت کی ضرورت ہے, وہ ایک ایک اس کے مرحلے پر جس جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اس ضرورت کو بھی جانتا ہے, کب ضرورت ہے اسے بھی جانتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اسے پرووائڈ بھی فرماتا ہے. یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے. واہ. وما تحمل من انسا, جو بھی ماں کے پیٹ میں ہے, اس زمانے میں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اس اعتبار سے وہ ایک مشکل کام تھا اس کا جاننا. وہ میڈیکل سائنس تو نہیں تھی, کیونکہ وہ وہاں پر وہ لفظ آتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کبھی کسی کو علم نہیں ہوگا, اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا علم کبھی کسی کو ہو سکتا ہے. اس وقت میں اس آیت کے اوپر نہیں بات کرتا, لیکن میں نے اشارہ کر دیا ان لفظوں کے اوپر. اب جو قرآن کریم کے ذوق رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس آیت کا ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر وہ جو سائنٹیفکلی سوال ہے وہ نہیں ہوتا. فرمایا, اور وہ کن کے پاس جاتے تھے جانے کے لیے؟ وہ کائنوں کے پاس جاتے تھے کہ آپ بتائیں کہ کیا ہے. بتوں کے پاس جاتے تھے, کائنوں کے پاس جاتے تھے, اپنے خداؤں کے پاس. تو ان کا رد کیا جا رہا ہے, وہ نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں یہاں بیان فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, اور آگے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي, اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں, میرے شریک کہاں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی شریک تو نہیں ہے ان کے زعم کے مطابق, کیونکہ وہ کہا کرتے تھے وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, یہ ہے ہمارے شریک. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم نے اپنے زعم میں, وہ زعم تم بہت جگہ لفظ آتا ہے قرآن میں دوسری آیات کے اندر, انہوں نے وہ بنا رکھا تھا, کدھر ہیں وہ؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي, کدھر ہیں وہ؟ اب یہ کیوں کہا گیا؟ جسٹ لک دا آڈینس, ان کو یہ کیوں کہا گیا کہ کدھر ہے میرے وہ شریک؟ وہ کیوں کہا گیا؟ اب وہ انڈر دا آیت جو ہے نا ورڈ ان کو دکھنا ہوگا. وہ اس لیے کہا گیا, ان کو کہا جاتا تھا قیامت آئے گی. یہ اگلی آیت میں ہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا قیامت آئے گی, تو وہ کہتے تھے وَلَا إِرُّجِئْتُ, فرض کرو إِلَىٰ رَبِّي, اگر وہ قیامت آ بھی گئی تو فرض کرو. قیامت کو نہیں مانتے, کہتے تھے اگر آئی تو کیا ہوگا؟ اگر وہ آئی تو ہم جائیں گے اپنے ربوں کے پاس, اور ان ربوں نے ہمارے ساتھ یہاں اچھا سلوک کیا ہے, وہاں پر بھی وہ اچھا سلوک کریں گے. یہ مینٹالٹی, یہ فکر, یہ نظریہ, یہ تھا وہاں سوسائٹی کے اندر, یہ تھا ورڈ آف دا اسٹریٹ. اب چونکہ وہ ساری عمر اسی بات کا انہوں نے پرچار کیا, ساری عمر وہ اسی کے اوپر رہے. جب وہ ساری عمر اسی کے اوپر رہے تو اب قیامت کا دن آ گیا. ان کا خیال تو یہ تھا کہ اگر وہاں گئے تو اللہ کا سامنا نہیں ہوگا, ہم اپنے خداؤں کے پاس جائیں گے. اب ان کو ان کا وہ مینٹالٹی, عقیدہ یاد کرانے کے لیے یہ بات ارشاد فرما رہی ہے کہ تم کہتے تھے اللہ کو پتہ نہیں ہے, اس کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, وہ جانتا نہیں ہے, اور اگر ہمیں جانا پڑا تو ہم جائیں گے اپنے خداؤں کے پاس جو ہمارے شریک ہیں. وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ وہ اسلامی معروفہ شفاعت نہیں ہے یہاں پر, اس کا انشاءاللہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک
دوسرے اینگل سے ان آیتوں کا میں ترجمہ جو عربک ہے اس کے اعتبار سے میں بتاؤں گا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے شفاء عند اللہ کا مطلب ہے ہماری وہ اللہ کے آگے سفارش کریں گے. یہ قطعاً یہ مطلب غلط ہے. اچھا اب وہ سمجھتے تھے یہ شریک ہیں. شفاء بمانا شرکا ہے اور یہی سورت روم کے اندر آیا ہے. وہ ایک دوسرے کے مترادف آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تمہارے شفاء یعنی تمہارے شرکا کدھر ہیں. تو ان کو آگے سے تو یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم اپنے شریکوں کے ان شریکوں کے پاس جائیں گے. ہم نے کب کہا تھا کہ وہاں پر وہ ہمارے سنبھالیں گے. ہم نے کب کہا تھا. ہم نے تو تیرے پاس ہی آنا تھا. ہم تو تیرے ہی ماننے والے تھے. نائس طریقے سے وہ یہ بات کرتے. مگر یہاں یہ نہیں ہے. فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا کیوں اگر ان کا عقیدہ نہیں تھا. وَيَوْمَ يُنَادِي مِنَ الشُّرَكَاءِ اور یہاں لام سٹاپ ہے. کیا بات ہے اوقاف کی. لا قالوا آذَنَّاكَ ما منا من شہید. وہ جواب دیں گے ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں ہے. ہم میں سے تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہے. ہاں کوئی نہیں ہے. ہماری حالت تیرے سامنے ہے. اور نہیں بس وہ ایسے ہی تھا. نہیں کوئی آنے والا نہیں. اب وہ راز کھلا. واللہ ربنا ما کنا مشرکین. ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ وہ تو تھا ہی کوئی نہیں. اور وہ جنہوں نے ہمیں یہ دلائے تھے نا دلاسے دیے تھے کہ وہ ہوں گے یہ نکاح انہوں نے سرداروں نے ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے اور وہ خدا بھی کوئی نہیں ہے. ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار و مشرکین کا کیا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, اور اپنے خداؤں پر ان کو کس قدر بھروسہ تھا, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کے علم کو وہ کس قدر ناقص مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے جو علم کا اظہار فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا ہے کہ جان لو, اس کو سمجھ لو. یہی سمجھنا اور جاننا کل قیامت کو تمہارے اعتقادی طور پر کام آئے گا. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.